اسلامیات کے لیکچر نمبر 3 کے بعد لیکچر نمبر 4 کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکچر نمبر 3 میں بھی ہم نے کافی کچھ پڑھا ہے پروفٹس کے حوالے سے، تو ہم اسی چیز کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کون سے امپورٹنٹ کوشچنس ہیں مزید جو ہم اس ٹاپک کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واز گرانٹیڈ ڈیش میریکلز، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا گیا تھا۔ وہ کتنے معجزات تھے؟ وہ 9 معجزات تھے، ٹھیک ہے۔ کتنے معجزات تھے؟ 9 معجزات تھے۔ امپورٹنٹ MCQs ہے، پاسٹ ایگزامز میں آتا رہا ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ ہاؤ مینی ٹائمز پروفٹ موسیٰ علیہ السلام واز مینشنڈ ان دی ہولی قرآن، تو ہولی قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو ان کا ذکر قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو ان کا ذکر قرآن پاک میں 136 ٹائمز آیا ہے۔ تو سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں جس پروفٹ کا آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وچ بک واز ریویلڈ آن پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی بک نازل ہوئی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 4 سیکرڈ بکس جو ہیں وہ ہمارے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اینڈ قرآن۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی بک نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات بک نازل ہوئی ہے۔ تورات کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، یاد کیجئے گا، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایگزامز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وچ آف دا فالوئنگ از دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یا وچ آف دا فالوئنگ از نون ایز دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے تورات، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ریسیوڈ میسج فرام اللہ آن وچ ماؤنٹین، کون سا پہاڑ تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کو میسج ریسیو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ وہ تھا طور سینا۔ طور سینا اس پہاڑ کا نام تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے اللہ کا میسج ریسیو ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرڈ ٹو دی ڈاٹر آف، کس کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا یا شادی ہوئی؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے میں آلریڈی پچھلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، ان کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا یہ بھی بتا چکا ہوں۔ واٹ واز دی ٹائٹل آف حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل کیا تھا؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ MCQs ہے، پاسٹ ایگزامس میں آتا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا کلیم اللہ۔ کلیم اللہ ان کا ٹائٹل کیوں بنا تھا؟ کیونکہ یہ ہم کلام ہوتے تھے کس سے؟ اللہ پاک سے، ٹھیک ہے، ہم کلام ہوتے تھے اللہ پاک سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریڈ ٹو اللہ ٹو بیکم امتی آف وچ پروفٹ، تو وہ کون سے پروفٹ ہیں جس کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے ان کا امتی بنا؟ تو obviously اٹ از اور beloved prophet محمد پیس بی اپون ہم۔ تو پلیز درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ درود پاک پڑھے۔ واٹ واز دی نیم آف حضرت موسیٰ علیہ السلام برادر، تو ان کے بھائی کا کیا نام تھا؟ ان کے بھائی کا نام تھا حضرت ہارون علیہ السلام۔ جب طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اپنی قوم کے پاس کس کو چھوڑ کے گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کراس وچ سی، کون سے سمندر کو انہوں نے پار کیا؟ وہ تھا ریڈ سی، ٹھیک ہے۔ تو ریڈ سی کو انہوں نے پار کیا۔ اس کے بعد دا پروفٹ موسیٰ علیہ السلام واز پٹ انٹو دا ریور بائی ہز مدر ان سائڈ وچ آبجیکٹ، کون سا آبجیکٹ تھا جس میں ان کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں باکس میں بند کر کے، ویوڈ باکس کہلاتا ہے، کہ اس میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا، اور پھر الٹیمیٹلی وہ کہاں پہنچے تھے؟ تو فرعون کے گھر وہ پہنچ گئے تھے۔ اٹ واز دی وائف آف فیرو، جسے ہم فرعون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ واز دا وائف آف فرعون who discovered موسیٰ علیہ السلام in the river. what was her name، ان کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام تھا آسیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلم تھی، یاد کیجئے گا، جو فرعون تھا وہ تو کافر تھا، لیکن آسیہ جو تھی وہ مسلم تھی۔ which incident caused موسیٰ علیہ السلام to flee from Egypt، کون سا انسیڈنٹ تھا کہ وہ وہاں سے مصر سے وہاں سے انہوں بھاگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو he accidentally killed a man، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک انسان جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا۔ while traveling with his family موسیٰ علیہ السلام saw something in the direction of Mount Tur which led him to go and investigate. this is where he ultimately spoke to Allah، جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ، and received prophethood. what was it that he saw، کیا چیز تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی اور وہ ان کی اس چیز کی طرف چلے گئے؟ وہ تھی
ایک برننگ فائر، ایک آگ، جلتی ہوئی آگ تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے وچ آف Musa's peace be upon him possession did Allah subhanahu wa ta'ala order him to throw to the ground which then turned into a snake. وہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ چیز زمین پر پھینکو اور وہ سانپ بن گئی. وہ تھی his staff. staff کہتے ہیں لاٹھی کو. ٹھیک ہے. کس کو کہتے ہیں؟ لاٹھی کو کہا جاتا ہے staff. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے جب زمین پر پھینکی تو وہاں پر جو جادوگر موجود تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور وہ اسٹک جو ہے کیا بن گئی؟ وہ بن گئی سانپ. And he was told, throw down your staff. But when he saw it writing as if it was a snake, he turned in flight and did not return. Allah said, O Musa, approach and fear not, daro mat. Indeed, you are of the secure. بے شک تم اللہ کے امان میں ہو. سورہ قصاص آیت نمبر 31 کا یہ ترجمہ ہے. اس کے بعد what happened when Allah subhanahu wa ta'ala ordered Musa to put his hand into his garment. تو کیا ہوا تھا جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گارمنٹ میں ڈالیں تو it turned white. یہ بھی ایک معجزہ تھا. insert your hand into the opening of your garment. It will come out white without disease, and draw in your arm close to you as prevention from fear, for those are two proofs from your Lord to Pharaoh and his establishment. Indeed, they have been a people definitely disobedient. سورہ القصص کی آیت نمبر 32 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. How did Pharaoh magicians react after they witnessed the miracle that Musa علیہ السلام performed in front of them and were defeated. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے میجیشنز یعنی جادوگروں کو شکست دی تو ان کا رویہ کیا تھا؟ تو they fell down in prostration to Allah. تو وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ پاک کو سجدہ کرنے لگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. which miracle did Allah subhanahu wa ta'ala cause to happen for Musa when he put his staff into the Red Sea. تو کیا ہوا تھا جب انہوں نے اپنی جو لاٹھی جو ہے وہ ریڈ سی یعنی سمندر میں پھینک کر ماری تھی. دا سی پارٹڈ یعنی جو سمندر تھا وہ اس طرح سے، اگر یہ سمندر ہے تو وہ اس طرح سے کھل گیا تھا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے. ٹھیک ہے. دا پیپل آف موسیٰ علیہ السلام آر آلسو نون ایز واٹ؟ دے آر آلسو نون ایز بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے. ویئر از دا گریو آف حضرت ہارون علیہ السلام؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ جارڈن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹو واٹ پروفٹ دا زبور واز ریویلڈ بائی اللہ؟ تو تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور کس پر نازل ہوئی؟ زبور نازل ہوئی ہے پروفٹ داؤد علیہ السلام پر. کس پر نازل ہوئی ہے؟ پروفٹ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. ویئر از دا گریو آف حضرت داؤد علیہ السلام؟ داؤد علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں پر واقع ہے؟ اسرائیل میں واقع ہے. ٹھیک ہے. داؤد علیہ السلام مینشنڈ بائی نیم 16 ٹائمز ان دا ہولی قرآن. 16 دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے. اللہ ہیڈ گیون ہم اے ویری سویٹ وائس. اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت میٹھی اور پیاری آواز دی تھی. سچ ایز ناٹ ہیڈ بین given to anyone before, which he used to recite the Zabur. Human beings, jinns, birds and animals stood devotedly listening to him. ٹھیک ہے. اس کے بعد what was made subsequent to حضرت سلیمان علیہ السلام؟ تو وہ کیا تھا؟ wind یعنی ہوا. ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام was the son of prophet داؤد علیہ السلام who was from بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. Allah gifted سلیمان علیہ السلام with the miracles that no other prophet had. سلیمان علیہ السلام could understand the communication between with all kinds of animals. وہ ہر جاندار یعنی ہر animals کے ساتھ communicate کر سکتے تھے. and he could command the wind. اور وہ یعنی ہوا ان کے تابع تھی. ٹھیک ہے. ہوا ان کے تابع تھی اور سارے جو animals تھے ان کی زبان وہ سمجھتے تھے. The jinns are unseen being created by Allah. ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. and سلیمان علیہ السلام was given the power to command them too. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جنات تھے ان پر بھی تقویت حاصل تھی. One time سلیمان علیہ السلام was marching through a valley with his magnificent army of jinn, men and birds. The army came to valley which happened to be the home of ants. ٹھیک ہے. وہ جو وادی تھی وہ کس کی تھی؟ یعنی جو کیڑیاں ہوتی ہیں ان کی جو وادی تھی. Seeing this great army, one ant said, ایک کیڑی نے کہا
ٹو دا ادرس دوسروں کو, ہائڈ ان یور ہومس اپنے گھروں میں چھپ جاؤ, بفور سلیمان علیہ السلام اینڈ ہز آرمی کرش یو انڈر دیئر فیٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد مسجد الاقصیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے, جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ہے. اور مسجد الاقصیٰ واز فرسٹ بلڈ بائی, کس نے بنائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی. آفٹر ہنڈریڈز آف ایئرس اٹ واز ری بلڈ بائی پروفٹ ابراہیم علیہ السلام, تو بہت سالوں بعد اس کو دوبارہ تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. آفٹر مینی جنریشنز, بہت جنریشنز کے بعد, اٹ اگین فیل ٹو ریونس, ٹھیک ہے, پھر یہ جو ہے تباہ ہو گئی. وین پروفٹ داؤد علیہ السلام became king of Jerusalem, he began to rebuild the masjid but died before it was completed. سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کو بنانا شروع کیا, لیکن جو ہے وہ پھر ان کو موت آ گئی اور وہ وفات پا گئے. and his army of helpers continued داؤد علیہ السلام work and finished rebuilding دی بلیسڈ مسجد. ٹھیک ہے, پھر ہم ڈیتھ آف سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں وہ کس طرح سے ہوئی. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, غور سے سنیے گا. دا ری بلڈنگ آف دی مسجد کنٹینیوڈ, جو ری بلڈنگ تھی مسجد اقصیٰ کی وہ جاری رہی. سلیمان آلسو بلڈ دی ڈوم آف دا راک, سلیمان علیہ السلام نے ڈوم آف دا راک بھی بنایا, وچ از اے بیوٹیفل بلڈنگ ود اے گولڈن ڈوم اپوزٹ مسجد الاقصیٰ. ایز ٹائم وینٹ آن, سلیمان علیہ السلام نیو دیٹ ہز ٹائم ان دس ورلڈ واز کمنگ ٹو این اینڈ, ان کو پتہ تھا کہ اب میرا ٹائم قریب آ رہا ہے. اینڈ ہی وریڈ دیٹ دا مسجد وڈ ریمین انفنشڈ آفٹر ہی پاسڈ اوے, اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ مسجد پھر جو ہے انفنشڈ رہ جائے گی, یہ کام کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا. ون ڈے سلیمان علیہ السلام لینڈ آن ہیز واکنگ اسٹک, تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے یوں ہی اپنی لاٹھی کے ساتھ چل رہے تھے. واچنگ دی ورکرز ری بلڈ دا مسجد الاقصیٰ, تو جو ان کے ورکرز تھے وہ مسجد الاقصیٰ کو بنا رہے تھے. ہی واز واچنگ, وہ اس کو دیکھ رہے تھے. سلیمان علیہ السلام واز پاسڈ اوے, اسی دوران بیٹھے بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے اپنی لاٹھی کے یعنی اسٹک کے سہارے جو ہے ان کی وفات ہو گئی. بٹ ایون دو ہز سول واز گون, ان کی جو روح جو ہے وہ قبض ہو چکی تھی, چلی گئی تھی. سلیمان علیہ السلام ریمینڈ اپ رائٹ, حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے بالکل اپنی جگہ پر ٹکے رہے لاٹھی کی مدد سے, propped up on his walking stick. No one realized that Sulaiman alayhi salam was no longer with them. اب کسی کو یہ وہاں پر پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے روح ان کی پرواز کر گئی ہے, وہ کسی سہارے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ تھنکنگ دیٹ ہی اسٹل واچ دیم, اور وہ جو ورکرز تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ابھی بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. دا ورکرز کنٹینیو ٹو بلڈ, تو ورکرز جو ہیں انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور وہ بناتے رہے. ایونچولی ants begin to eat away the bottom of the سلیمان علیہ السلام واکنگ اسٹک. اب آنٹس جو تھیں, جو کہ مکڑیاں تھیں یا ڈیمک آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہ جو اسٹک تھی اس کو کھانے لگیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے ڈیمک کسی بھی لکڑی کو کھاتی ہے. دا لٹل آنٹس ایٹ اینڈ ایٹ انٹل دا اسٹک کوڈ ناٹ ہولڈ سلیمان علیہ السلام اپ اینی مور, تو وہ اسٹک جو ہے وہ ڈیمک کی کھانے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اب وہ سلیمان علیہ السلام کا وزن برداشت نہیں کر سکی. وین دا سک فیل آؤٹ آف ہز ہینڈ, دا گریٹ سلیمان علیہ السلام فیل ٹو دی گراؤنڈ, اور وہ گراؤنڈ پر گر گئے. ایوری ون رش ٹو ہیلپ سلیمان علیہ السلام, بٹ وین دے ریچ him they saw that he had passed away some time ago. In the meantime, work on Masjid al-Aqsa had continued without any interruption and the rebuilding was complete. اسی طرح سے ہماری جو مسجد الاقصیٰ ہے وہ تعمیر ہوئی ہے. حضرت یونس علیہ السلام is addressed with the two name, one is Dhunnun. its meaning, Dhunnun کی کیا مطلب ہے؟ Dhunnun کی مطلب ہے Lord of the fish. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, آپ کو معلوم ہے کہ ایک مشہور واقعہ ہے, قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. کتنے دن تھے؟ 40 دن بتایا جاتا ہے. How many days حضرت یونس علیہ السلام remained in the abdomen of fish, تو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن رہے؟ 40 دن رہے. پھر آگے چلتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام واز اے کنٹمپریری آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام کس کے کنٹمپریری تھے؟ کنٹمپریری یعنی بلانگنگ ٹو دی سیم ایرا. ٹھیک ہے, کنٹمپریری کس کو کہا جاتا ہے؟ بلانگنگ ٹو اے سیم ایرا, یعنی ایک ہی دور میں جو ہے وہ رہنے والے. ٹھیک ہے, تو کنٹمپریری حضرت زکریا علیہ السلام کس کے کنٹمپریری تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کنٹمپریری تھے. حضرت زکریا علیہ السلام واز دی فادر آف حضرت یحییٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, ہی واز کارپینٹر بائی پروفیشن. حضرت زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ وہ بائی پروفیشن تھے کارپینٹر. ٹھیک ہے, اور ان کو آرے سے چیر دیا گیا تھا, اور کتنا ظلم و ستم ہمارے پروفٹس پر کیا گیا. ٹھیک ہے, اللہ ریسپونڈڈ ٹو زکریا علیہ السلام prayer and informed him that his wife would bear a child. Not only that,
but he also told him that the child would be a prophet. تو ان کو ایک وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ زکریا علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا ہوگا اور نہ صرف بیٹا ہوگا بلکہ وہ پروفٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ کون تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. ہاؤ مینی فاسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام kept in desert and advised his followers to follow it. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے روزے رکھے صحرا کے اندر اور اپنے فالوورز کو کہا کہ اس کو فالو کریں, تو انہوں نے تقریباً 40 روزے رکھے تھے. ہاؤ مینی ڈسپلس آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسسٹڈ ہم ان پریچنگ, تو وہ کتنے تھے؟ تقریباً 12 تھے. ٹھیک ہے, جو ان کو اسسٹ کرتے تھے تبلیغ کے دوران. واٹ واز دا میریکل گیون ٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مشہور جو ہے کیا نوازا گیا تھا, ایک معجزے سے نوازا گیا تھا. وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں میں جان ڈالتے تھے, ریوائونگ دا ڈیڈ. ٹھیک ہے, اللہ کی مدد سے. دیکھیں کسی بھی انسان, کسی بھی پروفٹ, کسی بھی نبی کے پاس خود سے یہ اتنی طاقت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہوئی طاقت ہوتی ہے. واٹ واز دا مدر نیم آف پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ کا نام تھا وہ کیا تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں اس کا ڈیٹیل سے اس چیز کا واقعہ موجود ہے. ٹھیک ہے, واٹ واز دی ٹائٹل آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا روح اللہ. روح اللہ کس وجہ سے ٹائٹل ان کا تھا؟ کیونکہ یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کی مدد سے, اس پہ روح پھونکتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وچ بک واز ریویلڈ آن پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی بک نازل ہوئی؟ انجیل نازل ہوئی. اور انجیل کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بائبل کہتے ہیں. اور بائبل کو ماننے والے کون ہیں؟ کرسچن ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں یاد رکھا کریں, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام will return to earth near the day of judgment in order to fight in a battle against دجال. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے اتارا جائے گا اور وہ کس سے لڑیں گے؟ دجال سے لڑیں گے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. آج ہم نے لیکچر نمبر 3 کو کور کیا, لیکچر نمبر 4 کو کور کیا. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے. اور یہ جو کوسچنز میں نے آپ کو آج کے 2 لیکچرز میں بتائے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پلیز ان کو غور سے پڑھیں. ابھی میں انشاءاللہ اس کی بھی PDF آپ کو پرووائڈ کر دوں گا جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر نمبر 3 کی پرووائڈ کی ہے. تو امید کرتا ہوں آج کے لیکچر میں بھی کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.